رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 9 تک تلاوت کی ہے. کل کے سبق میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ سورہ آل عمران کے اہم مضامین میں سے مسئلہ توحید ہے اور پھر توحید کے عقلی اور نقلی دلائل ہیں. پھر قرآن پاک کی صداقت اور حقانیت کا تذکرہ ہے اور بعض دوسرے مضامین بھی بیان ہوئے. کل کی آیات میں مسئلہ توحید کو اجاگر کیا گیا تھا اور قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان کا تذکرہ تھا کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک ہدایت کا سامان پہنچاتا رہا. اب جو ان ہدایات کا انکار کرے ان کے لیے سخت سزا کی وعید تھی اور لوگوں کو یہ یاد دلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ ہر انسان کی ہر حرکت سے واقف ہے، بلکہ ماں کے رحم میں انسان کی شکل و صورت بھی بنانے والی وہی ذات. جب اللہ ماں کے رحم میں ہر چیز کو جانتا ہے تو اللہ سے انسان کی کون سی حرکت چھپ سکتی ہے؟ پھر اس کے بعد نصارہ کو بھی یہ یاد دلایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قدرتی طور پر ماں کے پیٹ سے خلاف عادت پیدا ہوئے اور پھر اللہ کی صفات کل بتائی گئی، اس کے حساب سے وہ خدا کے بیٹے یا خود خدا کیسے ہو سکتے. یہ ساری بات کل پوری تفصیل کے ساتھ آ چکی. آج کے درس میں قرآن پاک کی حقانیت کا تذکرہ ہے اور قرآن کے احکام سے فائدہ اٹھانے کے اصول بیان کیے گئے اور پھر ان لوگوں کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے جن کے دلوں میں کجی پائی جاتی ہے اور وہ قرآن پاک کی متشابہ آیات کی غلط تعویل کر کے فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کی تعریف بیان کی گئی ہے جو علم میں پکے ہے اور ان کا ایمان اللہ کی اتاری ہوئی تمام آیات پر ایک جیسا ہے. پھر اللہ سے دعا بھی کی گئی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے ہدایت ملنے کے بعد. قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنے اور حساب کتاب کے ہونے پر یقین کا اظہار کیا گیا ہے. یہ آج کی آیات کا خلاصہ ہے. اب آئیے ان آیات کی طرف. اللہ فرماتے هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی. کتاب سے مراد ہے قرآن پاک. قرآن پاک
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آخری کتاب کے طور پر نازل ہوا۔ جس طرح نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اسی طرح اب کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ قرآن پاک کے احکامات قیامت تک آنے والی پوری انسانی نسل کے لیے یکساں طور پر فائدہ مند ہے۔ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اب وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی، 1400 سال پرانی آیتیں تھی، اب کچھ نئے کی ضرورت ہے، نہیں۔ قیامت تک کے لیے، جب سے قرآن اترا اور جب قیامت آئے گی تب تک کے لیے قرآن کو ایک فائنل میسج کے طور پر بھیج دیا گیا کہ سب کے لیے، چاہے پرانا ہو، چاہے آج کا ہو، چاہے آنے والے دور کا انسان ہو، سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب اس قرآن پاک کے احکام کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ منہ آیات محکمات، کہ اس قرآن میں بعض آیات محکم ہیں، ہن ام الکتاب، اور یہی محکم آیتیں کتاب کی، قرآن کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ محکم آیت کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ محکم آیات سے مراد وہ آیات ہے جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، اور ان آیات پر لفظی یا معنوی اعتبار سے کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہوتا، بالکل کلیئر اینڈ کٹ، کوئی شبہ نہیں۔ گویا ایسی آیتیں جن کی زبان بھی آسان ہے اور جن کے معنی اور مطلب اور تفسیر متعین کرنے میں کسی قسم کے شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور ایسی آیات میں تعویلات کرنے کا موقع مشکل سے ملتا ہے، لیکن آج لوگ کر دیتے۔ آگے چل کر میں اب ذرا اس کو بتاؤں گا کہ واضح آیات میں بھی اپنے مطلب کے لیے لوگوں نے تعویل کر لی اور ان آیات کا مطلب اور معنی بدل دیا۔ ایسے ہی حدیثوں کے ساتھ بھی کیا گیا۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ قرآن پاک کی جو آیتیں عمل کے لیے نازل ہوئی ہے وہ محکم ہے، یعنی محکم آیت کا تعلق عمل سے، اور جن سے عمل متعلق نہیں ہے صرف ان پر ایمان لانا مقصود ہے، جیسے حروف مقطعات ہے، قیامت ہے، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، دجال ہے، تو ایسی آیتیں متشابہ ہیں۔ اسی کو اللہ نے آگے فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کہ بعض آیتیں متشابہ ہے۔ غور سے سنیے گا، امام راغب اصفہانی متشابہ کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ ایسی آیت جس کے معنی اور تفسیر میں کسی لفظی اور معنوی پیچیدگی کی وجہ سے مشکل ہو، یعنی کوئی ایک معنی نہ بنتا ہو اور کئی معنی بنتے ہو اور اس میں تعویل کی گنجائش ہو، لیکن اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اس پر ایمان لانا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن پاک نے آنے والے زمانے کے لیے کئی ایسی پیشین گوئیاں کی ہے، برزخ کی پیشین گوئیاں کی ہے، قیامت کی پیشین گوئیاں کی ہے، جنت، دوزخ، فرشتے، جنات، اس کے متعلق ایسی تفصیلات بیان فرمائی ہے جسے اس وقت انسان دیکھ نہیں سکتا، جسے اس وقت انسان محسوس نہیں کر سکتا، اور ایسی چیزوں کی ٹھیک ٹھیک کیفیت معلوم کرنے کے لیے انسان لاکھ کوشش کر لے مگر اس کی حقیقت کو پا نہیں سکتا۔ ہر ایک اپنا اپنا مطلب بیان کرے گا، لیکن اس کی حقیقت ایگزیکٹلی کیا ہے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ ایسی باتوں میں جتنی زیادہ انسان کوشش کرے گا، انسان کو کہا گیا کہ متشابہ پر ایمان لاؤ اور جو عمل کی آیتیں ہیں اس پر عمل کرو۔ اب جب انسان متشابہ کے پیچھے پڑے گا اور جتنی زیادہ اس میں کھودنے کی کوشش کرے گا، وہ حقیقت سے قریب ہونے کے بجائے دور ہوتا چلے جائے۔ لہذا اس قسم کی باتوں سے متعلق جو آیات ہے، متشابہات ہے، انسان کے لیے اس کا اتنا کام ہے کہ اللہ نے بیان فرمایا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ سمجھے؟ محکم اور متشابہ۔ اب آگے اللہ فرماتے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ سیدھا چلنا نہیں چاہتے، وہ اپنے آپ کو ذرا ماہر بتانا چاہتے،
اور وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں کچھ ہوں، میرے پاس کچھ علم ہے، میں کھود کے بہت ساری چیزیں نکالتا ہوں، تو اب وہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اسلام سے محبت نہیں ہوتی، اب وہ متشابہات کے پیچھے لگیں گے، ان کے دلوں میں حسد ہوگا، بغض ہوگا، ہٹ درمی ہوگی، بے ایمانی رچی بسی ہوگی، تو اب وہ ایسی آیتوں کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات ڈالیں گے۔ اسی لیے وہ محکم اور واضح آیات جو ہے ان کو چھوڑ کر متشابہ آیتوں کی تعویلیں کریں گے، اور سادہ لوح مسلمانوں کے لیے ایسے معانی بیان کریں گے جو محکم آیات کے مفہوم کے بالکل الٹ ہے۔ جو واضح آیات اللہ نے بیان کر دی اس سے بالکل الٹ ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ متشابہات کی تعویل کرتے وقت جو واضح آیات ہے اس کی پیروی کی جاتی، مگر ایسے لوگ الٹے چلنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں وہ شکوک پیدا کر کے سائڈ میں ہٹ جاتے تھے۔ ایسے کئی لوگ آپ کو ملیں گے، پہلے بھی تھے، آج بھی ہے، ایسے کئی جو سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ آئیں گے، مسلمانوں کے نوجوانوں کے دلوں میں شبہ ڈالیں گے اور سائڈ ہو جائیں گے۔ اب آپس میں لڑے گی امت۔ عمل کا جس چیزوں سے تعلق ہے، اصلاح کا، ان چیزوں کو بیان نہیں کریں گے۔ ہمیشہ جب بھی آئیں گے اور جب بھی منہ کھولیں گے، فلانے نے ایسا بولا اور فلانے نے ایسا بولا اور فلانے نے ایسا بولا اور یہ اور وہ، اور آپس میں جھگڑے۔ اور اس سے ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھاپن ہے وہ متشابہ کے پیچھے چلتے ہیں، اور کیوں؟ منہ ابتغاء الفتنہ، اس سے وہ فتنہ اور گمراہی تلاش کرتے، وابتغاء تاویلی، اور متشابہات کے ذریعے ایسی الٹی سیدھی تعویلیں تلاش کرتے ہیں جن کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرے۔ اب جس کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہوتا، کبھی مدرسہ نہیں گیا، کبھی قرآن نہیں اٹھائی، کبھی حدیث نہیں اٹھائی، اب ایسا ایک بندہ یوٹیوب پہ آیا، ہم اٹھے، ارے ہاں یہ تو سب کو چیلنج کرتا ہے۔ علماء کا کام ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک کے منہ کو نہیں لگاتے ہو، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو جواب دیتے پھرے، کہ 500 لوگ آئے اور وہ بیٹھ کے ہر ایک کا جواب دیتے پھرے۔ ہاں بولے سب کو چیلنج کر رہا ہے، اب لگ گئے ان کے پیچھے، ان کو خود ان کے پاس معیار نہیں ہوتا پرکھنے کا صحیح اور غلط کا، چلے ان کے پیچھے۔ یہ جو آیات ہے ان کے سیاق اور سباق آگے پیچھے دیکھیں گے تو سب سے پہلے تو ان کا ہدف یہود و نصارہ تھا کہ جنہوں نے اللہ کی متشابہ آیات کی غلط تعویل کر کے لوگوں کو اصل دین سے دور کر دیا، حتیٰ کہ جو محکم اور واضح آیات تھی اس کو بھی متشابہات سے جوڑ کر کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ یہ تو اصل تھا۔ لیکن آج کے دور میں جب ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہود و نصارہ سے بڑھ کر خود مسلمانوں کے دور میں ایسے بہت سے فرقے اور ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جنہوں نے متشابہات کی غلط تعویلیں کی، اور کیونکہ انہوں نے پہلے ایک عقیدہ خود سے بنا، اپنا عقیدہ انہوں نے قرآن کے مطابق نہیں بنایا، اپنا عقیدہ خود سے گھڑ دیا کہ ہمارا یہ اور یہ عقیدہ ہے، اور پھر اس عقیدے کے مطابق قرآن کی آیات کی تعویل کر کے اس کا مطلب اور معنی بدل دیا۔ محکم آیات کو توڑا، متشابہات کے معنی پہنائے، اور وہ یہود و نصارہ سے آگے بڑھ گئے۔ آج امت کو جوڑنا چاہو آپ، لیکن نہیں جوڑتی ہے، ایسے بانٹے ہوئے۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے کہ ہم اتحاد کی بات کر رہے، ہم ایک ہونے کی بات کر رہے، تو خود ہی تو اپنا ایک فرقہ الگ بنا رہا ہے، کہاں اتحاد کی بات کر رہا ہے۔ آپ قادیانیوں کو لے لیجئے، آپ پرویزیوں کو لے لیجئے، اور اس جیسے کتنے لوگ ہیں جو اس وقت تھے، آج سوشل میڈیا پر آتے ہیں، جنہوں نے دوزخ، جنت، برزخ، حساب کتاب، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے بڑے معجزے معراج تک کو غلط معنی پہنا کر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا۔ میں آج ایک نام لے لوں، جاوید احمد غامدی،
کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی کو معراج جسمانی نہیں ہوئی تھی، خواب میں ہوئی تھی. ایسے اور میں ایک اشارہ کیا اپنے سب، اور ایسے بہت سارے. اور ہم ان کی میٹھی زبان، ان کا سلیقہ، ان کی چکنی چپڑی باتیں سمجھ کے سمجھتے کہ واہ، اس سے بہتر کوئی اور علم والا نہیں. ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کا بھی انکار کر دیا، جنہوں نے قیامت کے قریب آنے والی علامات اللہ کے نبی نے جو فرمائی، امام مہدی آئیں گے، دجال آئیں گے اور یہ آئے، اس کا انکار کر دیا. اور اسی قرآن پاک کی آیات کی ایسی ایسی تعویلیں کی کہ نعوذ باللہ. میں پہلے قرآن کو بتا دوں پھر حدیث کی طرف آتا ہوں. اب ذرا قریب آ کر دیکھیے، قرآن پاک نے توحید کے مسئلے کو کس وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کا کوئی صفحہ، قرآن کریم کا کوئی رکوع ایسا نہیں ہے جس میں توحید کو کسی نہ کسی رنگ میں پیش نہ کیا گیا. بالکل واضح. مگر آج ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ یہی توحید کو متنازع بنا دیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ زمین اور آسمان کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. صاف آیت ہے بالکل، مگر آج ثابت کیا جا رہا ہے. پہلے اپنا ایک ذہن گڑھا اور اس کے حساب سے قرآن کی آیت کے معنی بدل دیے، اس کو زبردستی محکم بنانے کی پیش کی گئی. بلکہ جو ان کے مطابق ایمان نہ لائے اس کو مورد الزام ٹھہرا دیا. اچھا اور آئیے، قرآن کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. میں قرآن پیش کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں، کہ اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرے تو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. مگر آج مسلمانوں میں ایسے بھی ہے کہ فلاں بزرگ بگڑی بنا سکتا ہے، فلاں بھی مشکلات کو حل کر سکتا ہے، مشکل کشا کے نعرے لگائے گئے. قرآن کے بالکل الٹ. قرآن پاک خود حضور کی زبان سے کہلاتا ہے کہ قل، آپ کہیے، مسلمانوں سے کہیے، لوگوں سے کہیے، انما انا بشر مثلکم، کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں. بلکہ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب انسانوں سے آئے. قرآن نے کہا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا. مگر آج کے دور میں ان کو انسانی نسل سے خارج کیا جا رہا ہے. یہ محکم آیات کی واضح اور غلط تعویلیں نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس میں کیا سمجھنا مشکل ہے؟ بالکل صاف بات ہے. اللہ نے پھر یہیں پر بس نہیں کیا، ان قادیانیوں نے تو اللہ کے نبی کی ختم نبوت تک کو معاف نہیں کیا. اور جب ہم آج اس میں ڈھیلا پن برتتے ہیں نا، آج بھی جب اس طریقے کے مسائل کھڑے ہو رہے اور ڈھیلا پن برتتے ہیں کہ اکا دکا دو چار ہے، کیا فرق پڑے گا، اس کا وبال ایسے ڈھیلا پن برتنے والوں پر تو آئے گا ہی آئے گا. اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہوگا. آج وہی دو چار بڑھ کر کے اتنے مضبوط ہوئے ہیں کہ آج ہی کا میں نے ایک ویڈیو دیکھا ہوں کہ آپس میں ہاتھا پائی اور مارا ماری تک بات پہنچی. اور ہم سمجھتے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ختم نبوت، اللہ کے نبی پر نبوت ختم. قادیانیوں نے خاتم النبیین کے معنی کچھ سے کچھ کر دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھائے جانے کا انکار کر دیا. اور یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ قرآن پاک کی آیت کا سہارا لے کر رہے، اس کا مطلب بدل کر رہے. احادیث میں واضح چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی کہ قیامت کے قریب قریب یہ نشانی ہوگی، ظہور مہدی ہوگا، دجال نکلے گا اور یہاں پہ مہدی آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا. ساری واضح آیتیں، لیکن اپنا مطلب نکالنے کے لیے انہی واضح آیتوں کے حدیثوں کے مطلب انہوں نے بدل دیے. اور آج جب علماء کہہ رہے مسجد مسجد جا رہے، ذمہ داروں سے مل رہے، یہ بات مجھ تک پہنچی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو ہم اپنے دھڑے کو چھوڑ کر اس اہم کام کے لیے، آج 2 ہے کل 20 ہوں گے، اور اسی مالونی میں تقریباً میں کہوں گا ایک وقت تھے کہ 30-40 کے قریب تھے اور آج
100 کے قریب ہے. کیونکہ ہم اس پر پوری نظر رکھے ہوئے. جس نے دعویٰ کیا شکیل بن حنیف اس کو ماننے والے، اور لگاتار بڑھ رہے اور مسجد مسجد جا رہے، مشوروں میں جا رہے اور کہہ رہے کہ اس پر دھیان دو، جا کر کہہ رہے لیکن فکر نہیں ہے، بالکل فکر نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے ہاتھ میں مساجد ہے، آپ ذمہ دار ہو، جواب دے آپ کو اللہ کے سامنے ہونا پڑے گا. ختم نبوت کا مسئلہ ہے، چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے. علامہ انور شاہ کشمیری نے اس پر پوری زندگی لگا دی ہے. ہاں، ہم محنت تو کر رہے ہیں لیکن ہم ختم نبوت کے مسئلے کو ایک بہت آسان سمجھ رہے کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے یہاں جواب نہیں دے پاؤں گے. ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس آیت میں ہو رہا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں، اس سے گمراہی پھیلتی ہے، غلط تعویلیں تلاش کرتے. فرمائے وما یعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ متشابہ آیات کی حقیقت صرف اللہ ہی کو معلوم ہے. ہم کو کتنا کرنا ہے؟ اللہ نے بتایا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے بس. صحیحین میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ متشابہ آیتوں کی تعویل کرتے ہیں ان کو اللہ کا خوف دلاؤ، ڈر پیدا کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث تفسیر ابن جریر میں منقول ہے کہ متشابہ آیتوں کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم. جو کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس کو متشابہ آیت کا مطلب یا تعویل معلوم ہے وہ جھوٹا ہے. مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ محکم آیتوں پر عمل کرو اور متشابہ پر فقط ایمان لاؤ. مطلب یہ کہ متشابہ کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس میں زیادہ پڑھو مت، اللہ کے حوالے کر دو، جھگڑا مت کرو، غلط بیانی مت کرو. اسی لیے مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ غلط تفسیروں کی وجہ سے دنیا میں بڑی تباہی آتی ہے، بڑی گمراہی پھیلتی ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہو. فرماتے کہ قرآن پاک کی محکم آیتیں ہر سلیم الفطرت آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے، مگر بہت سی باتیں ایسی ہے جو استاد کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی. آج کہتے ہیں نا، آ رہا ہے نا ہم کو تو سوشل میڈیا پہ سب ہے، ٹرانسلیشن پڑھ لو اور چلو، پھر گمراہی پھیلتی ہے. لہذا ایسی باتیں استاد سے سیکھنی چاہیے، اور جو ایسا نہیں کرتا وہ کسی نہ کسی گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. مولانا سندھی خود اپنی مثال بیان کرتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں سے واسطہ پڑا جو راسخین فی العلم تھے، علم کے پہاڑ تھے. وہ کہتے میرے استادوں نے میری رہنمائی فرمائی اور اللہ نے مجھے قرآن میں کمال کا درجہ عطا فرمایا. وہ کہتے میں اپنی مشکلات اپنے استادوں کے سامنے پیش کرتا تھا، وہ مجھے مشورہ دیتے تھے اور میرے اشکال کو حل کرتے تھے، اس لیے مجھے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی. فرماتے کہ میری طرح اور بھی کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے مگر انہیں اچھے استاد نہیں مل سکے، اس لیے وہ مشکلات میں پھنسے رہے. مولانا شیخ الہند جن کا ترجمہ اور 2 سورتوں کی مختصر تفسیر ہے، ہم کہتے ترجمہ شیخ الہند، بہت بڑے راسخ العلم انسان تھے، خاموشی سے تعلیم دیتے تھے، اور ان کے شاگردوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو کتنا کمال عطا کیا ہے. ان کے شاگردوں میں مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا حسین احمد مدنی، اور مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی، مولانا انور شاہ کشمیری، مولانا محمد صادق، مولانا محمد علی لاہوری. ان لوگوں نے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ میں نے 18 سال تک اپنے استاد حضرت شیخ الہند کی خدمت میں رہ کر دین بھی سیکھا ہے اور سیاست بھی سیکھی ہے. اور آج ہم چند دنوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے، کیا سمجھنے لگتے. اب سیاست کے بھی امام تھے. آخر زمانے میں
جب ہندوستان آئے تو کلکتہ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے انگریز کے قدم اکھاڑ دیے، اگر اب انگریز ہندوستان میں رہ گیا تو میری قبر پر تھوک دینا۔ اور 12 سال تک مکہ میں رہے، تعلیم دیتے تھے اور انگریز کی تباہی کا سامان بھی کرتے تھے، اور فرماتے تھے انگریز قوم نے دنیا بھر میں مسلمانوں کو تباہ کیا ہے اور اللہ ان کو بھی تباہ کرے۔ گزشتہ 200 سالوں میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان انگریز نے پہنچایا، اور اس نے سازشیں کر کے مسلمانوں کی سلطنتیں تباہ کر دی، مقدس مقامات کی بے حرمتی کی، قرآن پاک کے خلاف بڑی سازشیں کی۔ مولانا شیخ الہند کو انگریزوں سے اس قدر نفرت تھی کہ اگر کوئی ان کے بارے میں مسئلہ پوچھتا تو کہتے بھائی مجھ سے نہ پوچھو، مجھے ان سے بہت نفرت ہے، کسی عالم سے پوچھو، میں ان کی نفرت میں آپ کو کوئی غلط بات نہ بتا دوں۔ اتنا اعتدال تھا۔ مگر آج لوگ انگریز کی تہذیب کو فخر سے اپناتے، حالانکہ وہ مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے۔ علامہ اقبال بھی انگریزوں کو خوب سمجھتا تھا، انہوں نے اپنی شاعری کا ایک اکثر حصہ انگریزوں کے خلاف لکھا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ یہاں اس ملک کی، اور بہت آسانی سے کہہ دیتے تم دیش بھکتی کا ثبوت دو، اور ہم پاگل ایسے ہیں کہ دیش بھکتی کا ثبوت دینے بھاگتے بھی ہیں۔ بھئی مانگو ان سے کہ تم نے کیا کیا، تم ثبوت دو۔ ہم اتنے احساس کمتری کا شکار ہوئے کہ بھاگتے بھاگتے دیتے کہ ہاں میں دیش بھکت ہوں۔ ہمیں دینے کی ضرورت نہیں، ہم نے عمل کر کے دکھایا، ہم نے قربانی دے کر دکھایا، ہم نے شہادت دے کر دکھایا۔ تم میں سے جن کے بلبوتے پر اس وقت آپ پورے ملک کو زعفرانی رنگ بنائے ہوئے ہو، اس میں سے ایک بھی تھا وہ ذرا بتاؤ۔ ہاں، انہوں نے، علامہ اقبال نے انگریزوں کے خلاف لکھا ہے۔ بے عمل ہونا یہ الگ بات ہے، مگر اقبال قومی آدمی تھے، انہوں نے انگریزوں کی خوب خبر لی تھی۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا ہے کہ العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، خود بخود نہیں آتا۔ بہت سو کے دماغ میں سوشل میڈیا والے نے ایسا بٹھا دیا ہے کہ علم سیکھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ سیکھو۔ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے بہرحال استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو لوگ استاد کے بغیر خود بخود عالم بن بیٹھتے وہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے۔ مرزا قادیانی، پرویز جیسے لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے، اور آج کل ایک مرزا ہے، وہ بھی سمجھ لو آپ، اس کا بھی یہی حال ہے۔ اسلام کو کفر، کفر کو اسلام بنا دیتے، جبکہ انسان کسی مضبوط علم والے کے پاس نہ بیٹھے اس کے اشکال دور نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جو علم میں پختہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر۔ جو قرآن کی آیتیں ہیں متشابہ ہے، ہم اس پر ایمان لائے۔ کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے۔ یعنی جن باتوں کی تعویل صرف اللہ کے علم میں ہے، ان میں محض اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، بلکہ ان کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ان کے اللہ کی طرف سے برحق ہے۔ فرمایا کہ اس سیدھی سادی بات کو بھی عام لوگ نہیں سمجھتے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نئی نصیحت پکڑتے مگر عقل مند لوگ۔ عقل مند لوگ ہی یہ بات سمجھتے، کم علم بے عقل لوگ ایسی باتوں کو نہیں سمجھتے، خواہ مخواہ گمراہی کے گھڑے میں گر پڑتے۔ طبرانی میں ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے یہ خوف ہے کہ وہ متشابہ آیتوں کی تعویل کے در پہ ہوں گے، حالانکہ ان کی تعویل خدا کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے خوف ہے اس کے۔ اچھا، جو علم میں مضبوط ہوتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ہدایت سے نوازنے کے بعد ہم کو ہدایت سے پھیر نہ دینا، ہمیں اسی راہ ہدایت پر قائم رکھو۔ اسی لیے اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر قائم رکھ۔ اللہ سے مانگا کرو یہ چیز، فتنے چاروں طرف گھوم رہے، اللہ سے مانگا کرو۔ تو اللہ نے دعا کرتے وہ کہ اللہ ہدایت ملنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت بخش دے۔ کیوں؟ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اللہ تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔
ساری کی ساری مخلوق اے اللہ آپ ہی کی محتاج ہے، آپ کے بغیر کوئی کسی کی حاجت روائی نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ اپنی رحمت سے آپ ہماری حاجت کو پوری فرما دیجیے۔ فرمایا پکے علم والے بھی یہ دعا بھی کرتے ہیں، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے پروردگار تو ہی لوگوں کو اس دن میں جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور وہ دن یقیناً آنے والا ہے جس دن ساری مخلوق اپنے رب کے سامنے پیش ہوگی، قیامت کا دن۔ جس طرح انسان کو اپنے وجود پر شک نہیں ہے، اسی طرح قیامت کے برپا ہونے اور پھر قیامت کے محاسبے کا عمل واقع ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، یہ واقع ہونا ہے۔ وعدن علینا، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم انسانوں کو دوبارہ اٹھائیں گے، ان کا حساب ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں انا کننا فاعلین، ہم ضرور ایسا کرنے والے، لہذا قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جو وعدہ کرتا ہے اللہ اس کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے بندے اللہ کے آگے دعا کرتے کہ مالک الملک ہمیں اس دن رسوائی سے بچا لیجیے، اس دن ہمیں رسوائی حاصل نہ ہو، ہم ذلیل و خوار نہ ہو، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ ہمیں خصوصی رحمت اور مہربانی عطا فرما دیجیے۔ اب روزانہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں، ہر نفل میں، ہر سنت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو اور دعا اللہ کے سامنے کرتے ہو، کیا دعا کرتے ہو؟ کبھی دھیان دیا ہے اس پہ؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے۔ وہ جب پڑھو نا تو پورے دھیان کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کرو، اپنی ایسا کرو کہ میں صرف پڑھ نہیں رہا ہوں، میں اپنی دعا، اپنی معروضات، اپنی درخواست اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہر نماز میں مانگو، اپنی ہر دعا میں یہ مانگو اللہم اہدنا الصراط المستقیم، چلتے پھرتے مانگو کہ اللہ میں صراط مستقیم عطا فرما دیجیے، اور اللہ کے حکم کے مطابق جو آیت محکم ہے اس پر پابندی سے چلیے، جو متشابہات ہے، جو عمل کرنے والی آیت ہے اس پر عمل کیجئے، جو متشابہات ہے جن کے معنی واضح نہیں ہے ان میں مت پڑیے، اس پر صرف اپنا ایمان رکھیے، ورنہ کہیں نہ کہیں گمراہی کے دروازے کھلے ہوئے، یہ اللہ نے واضح فرما دیے۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 سے 9 تک تھی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم، أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم،